السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں قاری محمد اویس۔ ایک چھوٹی سی گزارش ریکویسٹ آپ سب سے کرنی ہے، تمام ناظرین کرام سے، ان میں طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں، جہاں جہاں سے بھی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور گزارش ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خیر ہی خیر ہوگی۔ وہ ریکویسٹ یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ روایت حفص بن عاصم، یہ تو آپ بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل عبادات میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے بچپن سے لے کے اب تک آپ نے روایت حفص کو اتنا پڑھا کہ وہ آپ کی یعنی حفظ اللسان ہے، وہ آپ کی زبان پر جو ہے وہ جاری ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ روایت شعبہ عن عاصم اگر آپ پڑھیں تو مجھے بہت دل خوشی ہوگی، اور ساتھ میں آپ کے لیے بھی بہت خیر ہوگی، کیونکہ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ سیکھیں۔ روایت شعبہ اور روایت حفص میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس چند کلمات کا تھوڑا سا اختلاف ہے، فرق ہے، تو وہ بھی اختلاف نوعی قسم کا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی منزل من اللہ ہے۔ تو اگر وہ آپ سیکھ کے، جیسے روایت حفص آپ بچپن سے پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے آ رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب روایت حفص ہی پڑھتے ہیں، تو انہی امام کے راوی دوسرے بھی ہیں، امام شعبہ، کیونکہ امام عاصم کے دو مشہور راوی ہیں، امام حفص اور امام ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمہم اللہ۔ تو اگر روایت حفص آپ پڑھتے ہیں تو انہی امام کے راوی دوسرے جو ہیں وہ امام شعبہ بھی ہیں، اگر آپ ان کو بھی سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات مبارک ہے اس کو پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے کے ساتھ آپ کو مزید قرآن پڑھنے کے اندر جو ہے وہ لطف اور جمال میں بھی اضافہ ہوگا۔